صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبین نے آپ کی سیرت مبارکہ کا جو اسلوب ہمارے سامنے رکھا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر ہی کچھ ایسے مفکرین جو مادہ پرست اور مغرب زدہ مفکرین تھے، وہ ایسے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب ذکر کرنا شروع کیا تو وہ سیرت مبارکہ کا پہلو، وہ حصہ جس کا تعلق آپ کی ذات مبارکہ سے تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات ستودہ صفات کے اوصاف اور کمال، جب وہ وہاں آئے تو اب وہاں انہوں نے تحقیق اس طرح سے دکھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق جو معجزات اور جو آپ کی ذات ستودہ صفات کے اوصاف اور محامد کتب سیرت میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ تو دراصل درجہ دوم کی کتابیں ہیں، ورنہ بڑے بڑے جو محدثین ہیں، مثلا امام بخاری، امام مسلم، ان بڑے بڑے محدثین نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی ہے۔ یہ ساری روایات ضعیف درجے کی روایات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اوصاف بیان کر رہی ہیں، آپ کے معجزات بیان کر رہی ہیں، ایسے تمام روایات یہ دوسرے درجے کی روایات ہیں۔ اب یہ کن لوگوں نے کہا؟ ان لوگوں نے جو مغرب زدہ ہیں، وہ مفکرین جو مغرب سے متاثر تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ بنیادی پہلو، یعنی آپ کی ذات مبارکہ، اس کو اس طرح سے باطل قرار دے دیا، موضوع قرار دے دیا کہ یہ سب کچھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ تو موضوع روایات ہیں، یہ سب تو ضعیف روایات ہیں۔ اب محترم دوست اور بزرگوں، اس سے قطع نظر ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کیونکہ یہ ایک طویل بحث ہے، اس کے لیے علیحدہ وقت درکار ہے اور فنی قسم کی بحث ہے، ہر کوئی اسے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ جن علماء نے، جن سیرت نگاروں اور مؤلفین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق، آپ کے اوصاف سے متعلق، آپ کے معجزات سے متعلق روایات کو جمع کیا ہے، خود ائمہ حدیث میں ان علماء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، پھر اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ روایات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل سے تعلق رکھتی ہیں، اس موقع پر فضائل کی وہ روایات بیان کرنا، ان روایات کے لیے کیا صحیح درجے کی روایات ہونا ہی ضروری ہے؟ کیا یہاں پر وہ روایات جو محدثین کی اصطلاح میں ضعیف کہلاتی ہیں، کیا یہ وہ موقع ہے کہ یہاں ضعیف روایات کو قبول نہیں کیا جا سکتا؟ اب یہ میں نے کہا نا، یہ فنی بحث ہے، اس بحث میں پڑے بغیر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا، تھوڑا سا غور کریں تو بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ بات سادہ سی یہ ہے کہ دراصل وہ لوگ جنہوں نے ایسے موقع پر روایات کے قبول اور عدم قبول کے لیے وہ معیار جو احکامات کی روایات کے لیے تھا، جو اعتقادیات کی روایات کے لیے تھا، اس معیار کو، ان قواعد کو یہاں پر جو لاگو کیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دراصل یہ مسئلہ کسی روایت کے قبول کرنے یا عدم قبول کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ زاویہ نگاہ کا ہے، یہ مسئلہ فنی نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ فکری ہے، یہ مسئلہ تحقیقاتی نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ نظریاتی ہے۔ دراصل ایسے لوگ جو مغرب سے متاثر ہیں، جو یورپ کا اثر قبول کر چکے ہیں، وہ جب اسلامی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لب کشائی کرتے ہیں تو چونکہ ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اسلام تو صرف اس چیز کا نام ہے کہ بندہ قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لے تو گویا اس نے پورے اسلام پر عمل کر لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا اگر کوئی شخص آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر لے گا۔ رہ گیا یہ معاملہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے قلبی تعلق بھی ہونا چاہیے، آپ کی ذات مبارکہ سے عشقی تعلق بھی ہونا چاہیے، آپ کی ذات مبارکہ کے لیے وابستگی بھی ہونی چاہیے۔ رہ گیا اس کا تعلق تو ان کے نزدیک، ان کے نظریے کے مطابق، ان کے خیال اور فلسفے کے مطابق اس چیز کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے نظریے کے مطابق
یہ بات تو معاذ اللہ شخصیت پرستی کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ یہ تو شخصیت پرستی ہو جائے گی کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اوصاف بیان کرنے بیٹھ جائیں اور تعلیمات کے حوالے پر اتنا زور نہ دیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جس طرح یقیناً اہمیت رکھتی ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بھی اہمیت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر امت مسلمہ کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منقطع ہو جائے تو پھر یہ امت سوائے ایک مردہ لاشے کے اور کچھ نہیں ہوگی۔ اس کی روح کو نکال لیا جائے گا، کیونکہ اس امت کے جسد کے لیے روح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر آپ کی ذات مبارکہ سے تعلق ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، تو پھر یہ صرف مردہ لاشا ہے، پھر بے جان جسم سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایمان کی اصل ہے۔ جب تک کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا رشتہ، عشق کا رشتہ، وارفتگی کا رشتہ قائم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے ایمان کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا آغاز تو اللہ کا کلام یہ کہتا ہے، فالذین آمنوا بی وعزروہ، ایمان کا آغاز تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لاتا ہے اور آپ کا ادب و احترام کرتا ہے، جب آپ سے محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے، جب آپ سے وارفتگی کا رشتہ قائم کرتا ہے، آپ کی ذات مبارکہ سے وہ رشتہ قائم کر لیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اسے اتنی محبت ہو جائے کہ پھر آپ کی محبت پر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ رشتہ قائم کرے گا تو پھر اس کے ایمان کا آغاز ہوگا، پھر ایمان کا آغاز ہوگا۔ آئیے محترم دوست اور بزرگوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں خیال آئے کہ جی یہ تو جذباتی باتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اولین مسلمان جن کے بارے میں اللہ کے کلام نے یہ فرمایا، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ جماعت جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کی سند عطا فرمائی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کا طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کے حوالے سے کیا تھا، آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کے حوالے سے، آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کے حوالے سے اس عظیم جماعت نے ہمارے لیے کیا تعلیم چھوڑی ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ کے طریقہ کار اور سیرت پر غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اس جماعت نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پہلے محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے، پہلے ان کے ادب و احترام کو اپنے دل میں جاگزی کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر سکیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کتنی ایمان افروز بات کہہ کر چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے۔ ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اے عباس یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب دیکھیے، اگر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی ہی اہمیت تھی، آپ کی ذات مبارکہ کی کوئی اہمیت اور حیثیت معاذ اللہ نہیں تھی، تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر بدیہی سی بات ہے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا، میں عمر میں ان سے بڑا ہوں، میں پہلے پیدا ہوا لہذا میں ان سے عمر میں بڑا ہوں۔ لیکن حضرت عباس جو صحابی رسول بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی ذات مبارکہ سے محبت کا تعلق اور رشتہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، حضرت عباس نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے تو رسول اللہ ہیں، پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔
بڑے تو رسول اللہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، حالانکہ بات تو عمر کی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ یہ کہیں کہ میں عمر میں بڑا ہوں، بلکہ یہ جواب دیا کہ بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، بڑائیاں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں، ہاں پیدا میں پہلے ہوا، پیدائش میری پہلے ہے، لیکن بڑے تو وہ ہیں، بڑائیاں تو ان کے لیے ہیں، اور جو ان کے لیے بڑائیاں نہ مانے، جو ان کی عظمت کو تسلیم نہ کرے، وہ کسی طرح جہان میں بڑا نہیں ہو سکتا، اسے عظمت جہان میں نہیں مل سکتی جو اللہ کے محبوب کی عظمت کا قائل نہ ہو جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وہ رشتہ قائم کر لو کہ آپ کے ادب و احترام میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آنے پائے۔ حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ شاعر تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے ایک قصیدہ پیش کیا، شاعر تھے، ایک قصیدہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں وعید ارشاد فرمائی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر تائب ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیا میرے لیے عفو، میرے لیے معافی درگزر ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیوں نہیں، ہاں تمہارے لیے معافی ہے، درگزر ہے۔ اس وقت حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت طویل قصیدہ پیش کیا، بات تو بہت طویل چلی جائے گی، میں صرف وہ بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس قصیدے میں ایک شعر انہوں نے پڑھا، جب وہ قصیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے تو انہوں نے اس قصیدے میں یہ شعر پڑھا، ان الرسول لنور یستضاء بہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نور ہیں کہ جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کے یہ رسول اللہ تعالی کی ان شمشیر برہنہ میں سے ہیں جو مہند ہیں، ان شمشیر برہنہ میں سے ہیں۔ جب یہ شعر انہوں نے پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک میں رکھی، آپ نے خوش ہو کر وہ چادر اتاری اور حضرت کعب کی طرف پھینک دی، انعام کے طور پر وہ چادر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کعب کو عطا کر دی۔ اب دیکھیے جب یہ چادر عطا کی، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما حضرت کعب سے کہتے ہیں 10,000 درہم دے لو اور یہ چادر مجھے دے دو، 10,000 درہم لے لو یہ چادر مجھے دے دو۔ اب 10,000 درہم ہزار کی بات ہے نا، بہت چھوٹی لگتی ہے، اگر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ یہ 10,000 درہم کی رقم موجودہ رقم میں کتنی بنے گی، کم و بیش 10 سے 12 لاکھ روپے، جی 10 سے 12 لاکھ روپے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر کے لیے کتنی بڑی پیشکش کر دی کہ موجودہ دور کے 10 سے 12 لاکھ روپے، اس وقت کے 10,000 درہم اور آج کے 10 سے 12 لاکھ روپے پیشکش کر دی کہ یہ لے لو اور یہ چادر مجھے دے دو۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ کیا جس کپڑے کی وہ چادر بنی ہوئی تھی مارکیٹ میں نہیں ملتا تھا؟ کیا ویسے رنگ کی چادر، ویسے ڈیزائن کی چادر مارکیٹ میں موجود نہیں تھی؟ چند درہم دیتے اور وہ چادر خرید لیتے۔ اس چادر میں کیا ایسی خصوصیت تھی کہ اتنی بڑی رقم دے کر بھی اس چادر کو حاصل کرنا چاہا؟ دراصل اس چادر میں صرف ایک خصوصیت تھی، ورنہ ویسا کپڑا، ویسا رنگ، ویسا ڈیزائن تو بازار میں بھی مل جاتا، لیکن اس چادر کو جو خصوصیت مل چکی تھی وہ کسی اور کپڑے کو حاصل نہیں تھی، اور وہ خصوصیت صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ چادر مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہو چکی تھی، اس لیے اتنی بڑی پیشکش کر دی کہ 10,000 درہم لے لو اور یہ چادر مجھے دے دو۔ اب دیکھیے 10,000 درہم، اتنی بڑی پیشکش۔ حضرت کعب جو نو مسلم ہیں لیکن اللہ کے محبوب کا ادب و احترام، آپ سے محبت، اس نو مسلم صحابی کی دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی چیز کو
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تعلق رکھنے والی کسی چیز پر اہمیت نہیں دے سکتا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 10,000 درہم لے لوں اور وہ چادر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہو چکی ہے اور اب میرے حصے میں آ چکی ہے، میں صرف 10,000 درہم کے عوض وہ چادر بیچ دوں۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں 10,000 درہم کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو 9 مسلم صحابی نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ، یہ قلبی تعلق، عشقی تعلق جب تک قائم نہیں ہوگا اس وقت تک تعلیمات مصطفی پر عمل کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو صحابی تھے نا، وہ بھی تو صحابی تھے، وہ کس طرح پیچھے رہ جاتے؟ حضرت کعب نے انکار کر دیا، 10,000 درہم بھی دے دو، میں یہ چادر نہیں دوں گا، کیونکہ یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کے جسم مبارک سے مس ہو چکی ہے اور اب یہ چادر بابرکت ہو چکی ہے، اب یہ انمول ہو چکی ہے، اب اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ جب حضرت کعب کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، حضرت کعب کے ورثاء میں، ان کے وارثوں میں وہ چادر ظاہر سی بات ہے ان کے حصے میں آ گئی، ان کے پاس آ گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میں نے 10,000 درہم کی پیشکش کی تھی، یہ چادر نہیں ملے گی، اب کی 10,000 درہم نہیں بلکہ بولی بڑھا دی، دگنے کر دیے پیسے، 20,000 درہم پیش کیے حضرت کعب کے ورثاء کو کہ یہ 20,000 درہم لے لو اور یہ چادر مجھے دے دو۔ 20,000 درہم یعنی کم و بیش 22-24 لاکھ روپے دے دیے اور یہ کہا کہ بس یہ چادر مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی رقم ایک چادر کے حصول کے لیے خرچ کرنا، ہو سکتا ہے کہ عقل پرستوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن عشق و محبت والوں نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تعلق عقلوں سے نہیں ہے، آپ کی ذات مبارکہ عقلوں سے ماورا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر عقل کے پیمانوں پر معاملات کو تولے گا تو وہ آپ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکے گا، وہ آپ سے اپنا وہ ایمانی تعلق قائم نہیں کر سکے گا کہ جس کے بعد تعلیمات پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے صحابی ایک چادر صرف جو اللہ کے محبوب کے جسم مبارک سے مس ہو گئی ہے اس کی قیمت آج کے دور کی 24 لاکھ روپے تقریباً ادا کرتے ہیں، لیکن وہ چادر حاصل کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ چادر اب انمول ہو چکی ہے، یہ چادر اب بابرکت ہو چکی ہے کہ اللہ کے محبوب کے جسم مبارک سے مس ہو چکی ہے، جسم مبارک سے مس ہو گئی۔ اسی طرح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے محبوب نے وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی سے منع کیا؟ اللہ کے محبوب نے کن جانوروں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ میری انگلیاں اللہ کے محبوب کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میرے پورے اللہ کے محبوب کی انگشتہائے مبارک کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ جو کانا ہو دیکھ نہ سکتا ہو، وہ جو بہت زیادہ بیمار ہو، وہ جس کا لنگ بہت زیادہ ظاہر ہو، اور وہ جس کی ہڈیوں میں سے بھی گودا ختم ہو چکا ہو، انتہائی کمزور ہو چکا ہو۔ یہ 4 جانور بیان کر دیے کہ ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب بات جو یہاں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک درمیان میں جملہ معترضہ کیوں بیان کیا کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں، میرے پورے چھوٹے ہیں، رسول اللہ کی انگشتہائے مبارک بڑی ہیں، آپ کے پورے انگلیوں کے بڑے ہیں، یہ بات کیوں کہی؟ دراصل جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں، 4 طرح کے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا تھا۔ اب صحابی رسول کا ادب و احترام دیکھیے کہ جب یہ روایت بیان
کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب روایت میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بیان کرنے ہیں، اور جس طرح کا اشارہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا وہ اشارہ بھی کرنا ہے، لیکن وہاں اللہ کے محبوب کی انگشت ہائے مبارک تھی اور یہاں صحابی کی انگشت ہے، لہذا فرق بتا دیا کہ اشارہ تو کیا، یہ تو کہا کہ 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن جب اپنی انگلیوں کی طرف دیکھا تو پھر یہ بھی بتا دیا کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں، اللہ کے محبوب کی انگلیاں عظیم ہیں، میرے پورے چھوٹے ہیں، اللہ کے محبوب کی انگلیوں کے پورے بہت بڑے ہیں۔ یہ ادب و احترام ہے، یہ صحابی رسول کا احترام، یہ کیوں کر احترام کر رہے ہیں؟ یہ دراصل ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر، آپ کی تعلیمات پر جس طرح ان صحابہ نے عمل کیا، اور کون ہوگا تو اس طرح سے اللہ کے محبوب کی اطاعت